بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت ہشتم کا لیکچر نمبر 10 ہے۔ اس لیکچر کے اندر آج ہم نے دو چیزوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک تو ہے روداد نویسی اور دوسرا عنوان ہے کہانی نویسی۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور ان کو پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارے پاس دو عنوانات موجود ہیں۔ دونوں کے متعلق ہم اہم نکات بھی کریں گے، کچھ ان کے اصول و ضوابط بھی دیکھیں گے، انہیں کس طرح حل کیا جا سکتا ہے یا حل کرنے کی کون کون سی ترکیب درست ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے، ہمارے پاس روداد نویسی ہے، اس کے معنی و مفہوم کے متعلق میں نے یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ پہلے معنی و مفہوم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے کچھ اصول و ضوابط بھی دیکھیں گے۔ تو پہلا جو نقطہ ہے ہمارے پاس وہ ہے روداد فارسی زبان کا لفظ ہے اور مؤنث ہے، یعنی کہ روداد لکھی جاتی ہے، لکھا نہیں جاتا۔ روداد کو ہم مؤنث ہی کہیں گے، مذکر نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ، روداد کا معنی حالات و واقعات کی تفصیل لکھنا ہے جو کسی کا مشاہدہ یا تجربہ، کوئی بھی تجربہ یا مشاہدہ جو حالات و واقعات کے ساتھ منسلک ہے، جڑا ہوا ہے، وہ حقیقت میں روداد کی ہی شکل ہے۔ تیسرا اور آخری نقطہ یہاں پہ ہے، انگریزی میں روداد کو رپورٹ کہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہم نے یہاں پہ 3 نکات پڑھے جو روداد کے متعلق ہیں، یعنی کہ روداد دیکھا جائے تو یہ مؤنث کی شکل میں ہے، پھر یہ حالات و واقعات جو آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی تجربہ ہے آپ اس کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کو رپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ روداد حقیقت میں کسی بھی محفل، کسی بھی تقریب، جلسہ یا کوئی بھی اس طرح کی اور کوئی محفل کی شکل ہو جس کو آپ آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آپ چشمدید گواہ ہیں۔ مراد آپ نے وہ سارا واقعہ، وہ ساری محفل شروع ہونے سے لے کر آخر تک خود دیکھی ہے۔ تو وہ جو سارا آپ نے معاملہ آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو جب آپ کسی بھی کاغذ پہ تحریر کر دیتے ہیں تو حقیقت میں آپ نے روداد تحریر کی ہے۔ کسی بھی واقعے کو آنکھوں کاٹ دیجیے گا، کسی بھی واقعے کو آنکھوں سے دیکھ کر اس کو روداد کی شکل میں بیان کر دینا ہی روداد کہلاتا ہے۔ اور جس بندے نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اسے اور اس نے تحریر کر دیا ہے، اب دوسرا شخص جب اس لکھی ہوئی تحریر کو دیکھے گا تو وہ یوں ہی خیال کرے گا گویا وہ بھی اس محفل کی ساری کہانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ جب تحریر کرے گا تو وہ اس انداز سے تحریر کرے، اتنی اچھی اور خوبصورتی سے الفاظ کا چناؤ کرے کہ جب اس کو دوسرا شخص پڑھے تو وہ یہی خیال کرے گویا میں بھی اس محفل کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب روداد جو ہے یہ تو ہو گیا آنکھوں دیکھا حال جو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔
اب اس کی طوالت بھی ہے. اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے, کتنے صفحے پہ لکھی جائے؟ تو پیارے بچوں, آپ نے اس روداد کو 2 سے لے کر 2.5 صفحے, یہ ایک حد ہے, 2 سے 2.5 صفحے آپ نے اس کے تحریر کرنے ہیں. 2.5 سے 2-4 سطریں بڑھ جائیں کوئی برائی نہیں ہے. 2 سے کم نہیں ہونا چاہیے, 2 سے زیادہ ہی صفحات لکھے جائیں. اور صفحہ آپ کو معلوم ہے, میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ صفحے سے مراد یہ جو آپ کا ایک حصہ ہے, یہ ایک صفحہ ہے اور یہ اس کا دوسرا صفحہ ہے. یہ آپ کے 2 صفحے بنے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے اپنی اس روداد کو لکھنا ہے. یہاں پہ ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا, اگر آپ روداد لکھ رہے ہیں تو روداد لکھتے ہوئے واقعے کی ترتیب وہ آپ غلط نہیں کریں گے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں, سمجھ آ جائے گی آپ کو. فرض کیجئے کہ محفل میلاد کی ایک چھوٹی سی روداد جو آپ لکھنا چاہتے ہیں, جس کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہوئی, پھر نعت ہوئی, پھر کوئی تقریر ہوئی. اس طرح سے یہ ایک ترتیب سے چل رہے ہیں آپ, اور آخر پہ ایک خطبہ ہوا اور اختتام ہو گیا اور کچھ مٹھائی بانٹی گئی. اب یہ تو ایک ترتیب تھی جو میں نے آپ کو بتائی. اب ایسا تو نہیں کر سکتے آپ کہ آپ پہلے نعت کا ذکر کریں کہ پہلے نعت پڑے گی پھر جو ہے وہ حمد کی بات کی گئی. مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے واقعات کی ترتیب کو خاص خیال رکھنا ہے, اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا. دوسری بات, آپ نے جب تحریر کرنی ہے روداد, تو روداد کے پیراگراف بنانے ہیں, اقتباس بنانے ہیں. آپ کا ایک جو پیراگراف ہے وہ 7 سے 8 یا 9 سطروں پہ مشتمل ہونا چاہیے. اس سے اوپر نیچے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ایک معیاری جو پیراگراف ہے وہ اتنی ہی سطور پہ مشتمل ہوتا ہے. آپ نے اسی طرح سے اس کو لکھنا ہے. آپ کو طوالت پتہ چل گئی کہ کتنی طوالت ہونی چاہیے. ایک روداد 2 سے 2.5 صفحے کی ہونی چاہیے, پیراگراف میں ہونی چاہیے, واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے. یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں. تو عزیز طلباء, آپ کو ضرور روداد کا پتہ چل گیا ہوگا کہ روداد کیا چیز ہے. روداد آنکھوں دیکھا حال بیان کیا جاتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کہانی نویسی ہے اور اس کے اصول و ضوابط کون کون سے ہیں. جی پیارے بچوں, ہمارے پاس جو دوسرا نقطہ ہے, دوسرا عنوان ہے, وہ ہے کہانی نویسی. اب کہانی نویسی کے متعلق اگر آپ خیال کیجئے یا کریں آپ, تو آپ کو معلوم ہے کہ کہانی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. جب سے آدم تخلیق ہوئے ہیں تب سے کہانیاں سنتے آ رہے ہیں. کہانی کی جو شکل و صورت ہے یہ بہت پرانی ہے. کہانی, داستان, یہ وہ ادب کی تحریریں ہیں, ادب کے حصے میں ان کا نام ہے جو سب سے پرانی قدیم ہے. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے کہانی بچپن سے نہ سنی ہو. مجھ سے جو پہلے آ گئے, جو اس سے پہلے آ گئے, جو اس سے پہلے آ گئے, آدم تک چلے جائیں آپ, کہانیاں سننا سنانا یہ آدم سے لے کے چلتا آ رہا ہے. اب کہانی جو ہے نا, یہ بھی 2 طرح کی ہے. ایک وہ کہانی ہے جو حقیقت پہ مبنی ہے, مراد آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کچھ واقعہ آپ کی نظر میں آیا, آپ نے اپنے دوست احباب سے, گھر والوں سے بیان کر دیا. ایک تو یہ کہانی کی شکل میں آپ نے واقعہ بیان کر دیا, قصہ بیان کر دیا. ایک وہ ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, کتابوں میں دیکھتے آ رہے ہیں. مراد ایک پیاسا کوا تھا تو وہ کس طرح سے آیا اور اس نے کنکر اس برتن میں ڈالے اور پانی اوپر آیا, ہم سنتے آ رہے ہیں. ایک کتا تھا جو بھوکا تھا
اور وہ کساب کی دکان پہ گیا اور اس نے کچھ گوشت کا ٹکڑا یا ایک ہڈی اٹھائی اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا، یا کچھوے اور خرگوش کی کہانی سنتے. تو یہ کہانیاں ہیں، ان کے کچھ مقاصد ہیں، گو کہ کچھ فرضی ہیں، دیکھی ہوئی نہیں ہے، فرضی کر دی گئی، خود سے تخلیق کر دی گئی بنا کچھ واقعہ دیکھے. اور کچھ کہانیاں ہم سناتے ہیں جو دیکھ کے سناتے ہیں، جو واقعہ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. اب ان تمام کہانیوں کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیوں کہانیاں یہ سنائی جاتی ہیں بچوں کو؟ تو ان کہانیوں کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر ایک اخلاقی سبق ہے جو زندگی کے مختلف مراحل سے ہوتا ہوا گزر رہا ہوتا ہے. آپ کو ایک نئی جہت، نیا راستہ دکھاتا ہے، ایک نئی امید آپ کے اندر جو ہے وہ بھر دیتا ہے. تو اس لیے کہانی آپ کی قدیم شکل رکھتی ہے، پرانی شکل ہے اس کی، اور یہ جب تک انسان زندہ ہیں کائنات میں تب تک یہ کہانیاں لوگ سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے. اس کے کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں، انہیں پڑھ لیتے ہیں اور اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے پاس پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے کہانی کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے. دیکھیں کہانی ماضی سے کیوں ہے؟ کہانی جب بھی سنائی جاتی ہے تو وہ سن کر یا دیکھ کر سنائی جاتی ہے. تو آپ نے جو دیکھا ماضی میں ہے وہ، یا آپ نے جو سنا پڑھا وہ اب ماضی میں چلا گیا. اب آپ کسی اور کو سنائیں گے تو وہ ماضی کی کہانی ہی سنائیں گے. تو ہمیشہ ذہن میں یہ چیز رکھ لینی ہے پیارے بچوں کہ جب بھی آپ کہانی سنائیں تو وہ صیغہ ماضی ہو، ماضی میں گزری ہوئی بات کو آپ کہانی کی شکل میں سنا رہے ہیں، موجودہ نہ ہو، آنے والی نہ ہو. کہانی ماضی میں ہوتی ہے. ایک بات. دوسری، واقعات کی ترتیب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. میں نے روداد کی بات کرتے ہوئے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ آپ نے واقعات کی ترتیب کو اوپر نیچے نہیں کرنا، ان کی جگہ تبدیل نہیں کرنی. جو ابتدا میں ہے وہ ابتدا میں کاٹ دیجیے گا، جو ابتدا میں ہے وہ ابتدا میں ہی ہو، جو وسط میں ہے درمیان میں ہے وہ درمیان میں ہی ہو، جو آخر پہ بیان کرنی ہے وہ آخر پہ ہی ہو. اس کے آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے اس کو. تو ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا بہت ضروری ہے. تیسرا نقطہ، کہانی کی طوالت کہتے ہیں طویل، لمبا، کا خاص خیال رکھا جائے. اب کہانی کی طوالت بھی بڑی ضروری ہے، معنی رکھتی ہے. کہانی کی خاص حد ہے، اس حد تک آپ اس کو تحریر کریں گے. کہانی کبھی بھی مضمون نہیں ہو سکتی. مضمون ایک طویل صنف نثر ہے کیونکہ بڑی طویل ہے. یہ کہانی ایسی نہیں ہے. کہانی 2 صفحے کی ہو سکتی ہے، 1.5 صفحے کی ہو سکتی ہے، 3 صفحے کی ہو سکتی ہے، یا بڑی حد ہے 4 صفحے کی ہو سکتی ہے. کہانی اتنی طویل نہیں ہوتی ہے. آپ نے چھوٹی کہانیاں پڑھی ہیں جو میں نے ذکر کر چکا ہوں، کوے والی ہے، یا اس کے بعد خرگوش والی ہے، کچھوے والی ہے، تو چھوٹی ہے نا وہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پیپر میں پرچے میں کتنی لکھنی ہے؟ تو پرچے میں 1.5 سے 2 صفحے ہیں. 1.5 سے 2 صفحوں کی کہانی بہت ہوتی ہے. اور جب بھی کہانی لکھیں تو پیراگراف کی شکل میں لکھیں. اب اس کی میں نے طوالت بھی بتا دی ہے، پیراگراف کی کتنی ہونی چاہیے، کہ ایک پیرا کتنا ہونا چاہیے. ایک پیراگراف جو ہے وہ 7 سے 8 یا 9 لائنوں کا ہے. جی. اس کے بعد کہانی لکھتے وقت عنوان کو مد نظر رکھا جائے، اور عنوان ہمیشہ کہانی شروع کرنے سے پہلے کہانی کی پیشانی پر لکھا جائے. اب یہ بڑی ضروری بات ہے، بڑی اہم بات ہے. آپ جب عنوان لکھیں
تو اس کی خاص جگہ ہے. اب پہلے یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہوگا کہ عنوان کیا چیز ہے؟ عنوان کہتے ہیں کسی بھی کہانی کا مرکز جس کے اوپر ساری کہانی لکھی جائے، سنائی جائے. مراد ایک دو ہم یہاں پہ اخلاقی سبق دیکھ لیتے ہیں، عنوان کی شکل میں دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ آپ سنتے آ رہے ہیں اتفاق میں برکت ہے، یہ بھی ہے. آپ سنتے آ رہے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، ایسے بھی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کا اخلاقی سبق ہے وہی آپ کہانی کے شروع پہ لکھ دیتے ہوتے ہیں ایک عنوان کی شکل میں، جسے آپ ٹاپک کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کو کہانی کے بالکل شروع، پیشانی، یہ کہانی شروع کی آپ نے، اس کہانی سے ایک سطر اوپر یا دو سطر اوپر جا کے آپ ایک ہائیڈنگ بناتے ہیں، ایک اس کہانی کا مقصد، جس کہانی کو جس مقصد کے تحت لکھا جا رہا ہے اس کا ایک عنوان بنا دیتے ہیں. تو عنوان ضروری ہے، کسی بھی کہانی کا عنوان ضروری ہے، اور اس کی جگہ ہے بالکل پیشانی، یعنی کہ یہ صفحہ ہے اور صفحے کے بالکل درمیان میں اوپر جا کے جہاں آپ نے کہانی شروع کرنی ہے وہاں پہ لکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد کہانی کے آخر پر اخلاقی سبق کا لکھنا ضروری ہے. پیارے بچوں، جب آپ کہانی لکھ دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہانی لکھنے کے پیچھے ایک مقصد تھا. اب وہ مقصد ہو سکتا ہے وہ لالچ بری بلا کی بات کر رہا تھا، ہو سکتا ہے وہ کہانی جو ہے وہ اتفاق میں برکت کی بات کر رہی تھی، یا ہو سکتا ہے وہ غرور، تکبر، یہ منع کرنے کی بات کر رہی تھی. تو کہانی لکھنے اور سننے کے بعد ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اس سے ہمیں حاصل کیا ہوا ہے جو ہماری زندگی میں ہمیں نصیحت دے. تو ساری کہانی جب آپ لکھ لیں گے تو لکھنے کے بعد ایک سطر یا دو سطریں چھوڑ کر، یا دوسری سطر پر ایک سطر چھوڑیے، دوسری سطر پر جا کر آپ کیا کرتے ہیں، مارکر کے ساتھ لکھتے ہیں اخلاقی سبق. مارکر سے کیا لکھیں گے؟ اخلاقی سبق. اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے؟ وہ اخلاقی سبق لکھیں گے. جیسے اتفاق میں برکت ہے، آپ نے اس کے سامنے لکھ دیا، یہ آپ کا اخلاقی سبق ہو گیا. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد کہانی سے متعلق کوئی بھی واقعہ آسان اور سادہ الفاظ میں تحریر کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ جو آپ واقعہ، کہانی کیونکہ ایک ہی واقعے کی بات کر رہی ہے تو آپ نے کوئی بھی واقعہ ذہن میں رکھا ہوا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے، یہ حد نہیں ہے کہ آپ لالچ بری بلا ہے اس پہ ہمیشہ وہ کتے والی کہانی ہی تحریر کریں. آپ کوئی اور بھی کہانی اس پہ تحریر کر سکتے ہیں جو لالچ کے متعلق بتاتی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ لالچ بری بلا ہے. تو آپ کوئی اور کہانی تحریر کر لیجئے، سادہ الفاظ میں کیجئے، مختصر اور بہترین کیجئے. تو ممکن ہے، ایسا کر سکتے ہیں آپ. ضروری نہیں ہے جو آپ نے کتاب میں پڑھی ہے سو وہی آپ نے تحریر کرنی ہے. آخری نکتہ ہے، کہانی میں کم از کم 7 سے 8 سطروں کا پیراگراف ہونا چاہیے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب کہانی یا روداد لکھیں تو پیراگراف کی شکل میں لکھیں. ایک پیراگراف 7 سے 8 سطروں کا ہونا ضروری ہے. جی عزیز طلباء، مجھے امید ہے کہ آج آپ نے روداد نویسی اور کہانی نویسی اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا اور ازبر کر لیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.